وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی میں کیمپ والی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں جہاں پر بنگالی انڈین وغیرہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں ظہر عصر اور عشاء کی نماز یہ مکمل پڑھا سکتا ہوں کیونکہ مسافر ہے نا بھائی۔ ہاں، مسافر جو ہے دوران سفر قصر کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں میں قصر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، قصر کرنی چاہیے۔ اب بھائی کہتے ہیں جی میں جب نماز پڑھاؤں تو میں ان کو مکمل نماز پڑھا سکتا ہوں۔ اجی بھائی محترم اسد بھائی، بات یہ ہے کہ آپ قصر بھی پڑھا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح پڑھا سکتے ہیں نا کہ آپ وہاں جماعت کروائیں، تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں سفر والی نماز پڑھوں گا، 2 رکعت پڑھ کے میں سلام پھیر دوں گا، اور باقی جو یہاں کے مقامی احباب ہیں وہ اپنی نماز اٹھ کے مکمل کر لیں۔ بالکل یہ جائز و درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر والی نماز پڑھائی تو آپ نے جو ہے اسی طرح کیا، یعنی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور صحابہ نے پیچھے سے اپنی نماز کو پورا کر دیا۔ تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نماز سفر میں مکمل بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بھائی ہماری تحقیق میں ہمارا موقف جو ہے، ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ سفر کے دوران قصر ہی کرنی چاہیے، یہی زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور رخصت سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور دوسرا سفر میں قصر پڑھنا اس کے دلائل زیادہ مضبوط ہے۔ بات کیا ہے، آپ اگر ایسے کرتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ جی میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دوں گا کیونکہ میں مسافر ہوں، میں سفر والی نماز پڑھوں گا، تو آپ جو ہیں مقتدی احباب وہ اپنی نماز مکمل کر لیں، تو ٹھیک ہے، اس طرح بھی جائز ہے۔ اس میں یہ بھی ہوگا انشاءاللہ کہ آپ ایسے کریں گے تو اس سنت کے اوپر بھی آپ عمل کر لیں گے، اور اگر آپ باقی علماء کی تحقیق کے مطابق اگر آپ پوری نماز کے بھی قائل ہیں کہ جی کبھی پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔